فقال اللہ تعالی أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعد على طعام المسكين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه كما تحب وترضى. برادران اسلام، آج کا عنوان ہے کمزور لوگوں کے ساتھ، کمزور مسکین مسلمان اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا اظہار کرنا. 3 آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں. پہلی آیت ہے سورہ حجر کی 88 نمبر آیت، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے اپنا بازوئے رحمت کھول کے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے. دوسری آیت ہے سورہ کاف 28 نمبر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تیسری آیت وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ سورہ الضحیٰ 9-10 نمبر آیت. چوتھی آیت أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ وَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. دوسری آیت کا ترجمہ، اور وہ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر میں شامل رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے. پہلی آیت بھی یہ بھی، پھر تیسری آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا، پس کسی یتیم کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، اور جو سائل بن کے آئے اسے مت جھڑکیں. چوتھی آیت أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ پس یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. مفہوم قرآن پاک کی آیات اور جو آگے صحیحین کی حدیثیں ہیں اس کے اندر یہ سارا اب مضمون آئے گا. سنیں، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، کسی مزید الجھن کی ضرورت نہیں. قرآن پاک کی تشریح کرنے کے لیے اللہ کا رسول کافی اور شافی ہے. سمجھ کی بات ہے صرف. پہلی حدیث سنیں مسلم کی. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، ہم 6 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تاکہ یہ ہمارے مقابلے کے لیے جرأت مند نہ رہیں. ان 6 میں سے ایک میں تھا، اور عبداللہ بن مسعود تھے، اور حزیل کا ایک آدمی تھا، اور بلال تھے، اور 2 آدمی اور تھے جن کے نام مجھے یاد نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں قلب میں کوئی بات آئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آئے. پس آپ نے دل میں سوچنا شروع کیا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے پاس سے دور نہ کریں. لیکن وضاحت اس کی یہ ہے کہ یہ جو 6 آدمی تھے، بشمول جو روایت کرنے والے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص اور بلال، عبداللہ بن مسعود، یہ انتہائی غریب غربا لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے بھی
کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جانثاری کرتے تھے. جہاں مار کھانی ہو کھا بھی لیتے تھے، جہاں مارنا ہو مار بھی لیتے. قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ انہیں الجھن ہوتی تھی کہ یہ غریب لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے نہیں، ہمیں موقع نہیں دیتے. اس لیے وہ قریش کا بڑا سردار آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو اب ہمارے سامنے سے ہٹائیں. یہ ہمارے سامنے بولتے ہیں، انہیں بولنے کی جرت کیسے ہوتی ہے ہمارے سامنے؟ ان کو ہٹا دے، ہم آپ کے پاس بیٹھیں. تو رب کی طرف سے وحی آ گئی. نہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں. آپ ان کے اندر رہیں، ان کو نہ چھوڑیں، ان کو چھوڑ دیں. لے اگلی حدیث حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے. اس طرح 2 انگلیاں سامنے کی، اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا، معمولی، یعنی جیسے معمولی فاصلہ ہوتا ہے ان کے اندر. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے. تیسری حدیث، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، پہلی حدیث مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ یتیم کا رشتہ دار ہو یا کوئی دوسرا شخص، وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. تیسری حدیث بھی اسی مضمون کی آگئی. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو 1 یا 2 کھجوروں کی خاطر یا 1-2 لقموں کی خاطر چکر لگاتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جو اپنے منہ سے سوال نہیں کرتا. سوچیں، یہ جو مانگنے والے، گلی کوچوں میں پھرنے والے، 1-2 نوالے اکٹھے کرنے والے، 1-2 کھجوریں لینے والے، مانگ مانگ کے، اصل یہ نہیں. اصل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کے چہروں پہ بے بسی ہے، کرب ہے، بھوک ہے. وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کی خدمت کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. اصل وہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ کچھ مومنین کا یہ وتیرہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں گے، کسی کو بات نہیں بتائیں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے. اور مومن کو اللہ نے فراست دی ہے، مومن کو فراست دی ہے، وہ چہرے سے، اس پیشانی سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے، اس کی خدمت کی جائے. یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. آگے حدیث سنیں. حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیں، یتیم کا، مسکین کا اور غریبوں کا ذکر آ رہا ہے مختلف پیرائے میں. کبھی کہتے ہیں جو مسکین غریب پاس رہتے ہیں ان کو، کبھی یتیم کی کفالت کا کہا جاتا ہے. پھر آگے جو حدیث مبارک اس میں مسکین کا کہا گیا. ابھی جو آگے وضاحت کے ساتھ ایک اور حدیث آ رہی ہے، ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مساکین پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. اس کو اتنا اجر ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اگر کوئی چند ٹکڑے، چند سکے بھی کسی کو دے تو وہ یہی سمجھے کہ وہ جہاد بالسیف، اسلحے کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا، یعنی دوسری ایک بات، وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں لیکن خیال ہے، وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو سستی نہیں کرتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا. یعنی نماز کا بھی ثواب اور جو روزے کا ثواب ہوتا ہے اس کا، وہ اس کے ساتھ بیوہ مسکین کے ساتھ اس نے سلوک کتنا ہے. اگلی حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں نبی کا قول اور اللہ کا جو کنبہ ہے،
الخلق عیال اللہ، اس کنبے کے لیے نبی نے ہر طریقے سے رہنمائی کی ہے۔ اب یہ حدیث دیکھیں، ہمارے جو بازار میں، ہمارے گھروں میں، جو ہمارے خاندانوں میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ایسے ولیمے کا ہے، اب شادی کا ذکر آیا، جس میں خود بخود آنے والے ضرورت مند کو روک دیا جائے، ٹھیک ہے، اور انکار کرنے والے امراء کو بلایا جائے۔ ولیمے پہ بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے، غریب مسکین کو نہ بلایا جائے۔ کیوں؟ بڑے آ کے کچھ دے کے جائیں گے اور وہ بیچارہ کھا کے جائے گا۔ آگے پھر سنیں، اور جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ یعنی غریب کو بلایا ہی نہیں جاتا، امیروں کو بلایا جاتا ہے، اگر غریب جائے تو اسے کھانے سے روک دیا جاتا ہے کہ تمہیں ابھی کھانا نہیں ملے گا، پہلے بڑے لوگ کھائیں گے پھر تمہاری باری آئے گی اگر بچ گیا تو۔ ہاں، پھر ایسی حدیث ایک اور، یہ مسلم کی حدیث تھی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بدترین کھانا اس دعوت ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ پوچھا جائے، نہ بلایا۔ ایک اور وضاحت آ گئی پورے طریقے سے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ آگے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، یہ دیکھیں آپ، عورتوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ، وہ سوال کر رہی تھی، میرے پاس صرف 1 کھجور تھی۔ تشبیہ دیکھیں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرما رہے ہیں اور سیدہ پاک اسے کس طریقے سے سمجھا رہی ہیں۔ 1 کھجور تھی، وہ میں نے اسے دے دی، اس نے وہ کھجور لے کے، سیدہ پاک نے 1 کھجور دی اس عورت کو، ان کے پاس 1 ہی کھجور تھی۔ اب دیکھیں وہ عورت کیا کرتی ہے، وہ عورت اس نے وہ کھجور اپنی 2 بیٹیوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی، آدھی ایک کو دے دی، آدھی دوسری کو دے دی، اور خود کچھ نہ کھایا اور کھڑی ہو گئی اور چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں سارا واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا جو آدمی، اللہ اکبر، ان بیٹیوں کے سلسلے میں آزمایا گیا، اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ بیٹیاں اس شخص کے لیے دوزخ کی آگ سے پردہ بن جائیں۔ اب دیکھیں، لوگ بیٹیوں کی پرورش میں بڑی تکلیف ہوتی ہے انہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ہے، بیٹے کو پہلے لا کے دینے، بیٹیوں کو بعد میں دینے۔ لیکن وہ ماں دیکھیں، اس نے یہ کیا تو نبی نے بشارت دے دی کہ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں اچھی پرورش کریں تو وہ دوزخ سے بچانے والی بھی ہوتی ہیں۔ ایسی حدیث ہی ایک دوسری بھی ہے، اس کا مضمون بھی یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ، ان سے روایت ہے کہ میرے والد حضرت سعد بن ابی وقاص کو خیال ہوا انہیں نچلے درجے کے لوگوں پر فضیلت ہے، یعنی ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بڑے صحابی ہیں اور کچھ چھوٹے بھی ہیں، ان پر انہیں فضیلت ہے، بزرگی کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خیال پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا اے سعد، غریبوں ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ امام بخاری نے یہ روایت مرسلن نقل کی کہ مصعب بن تابعی ہے، لیکن حضرت مصعب نے اپنے والد کی طرح نبی کو بھی دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ نہ گمان کرنا کہ میں بڑا ہوں، ان میں سے بڑا ہوں، روزی بڑوں کو چھوٹوں کے وسیلے سے دی جاتی ہے۔ جو غریبوں کے اوپر اچھا حکمران ہو، حکمران وہ اچھا ہوتا ہے اور اس کی ترقی ہوتی ہے جس کے لیے غریب اپنے ہاتھوں اٹھا کے دعا کریں اور ان کی وہ خدمت کریں۔ ایسی ایک اور حدیث، یہ حضرت ابو دردہ عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے،
اوپر والی حدیث بخاری میں تھی، اور یہ ابو داؤد میں ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں واضح اب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگوں مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک کمزور لوگوں کے باعث تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جو غریب مسکین کمزور شکستہ لوگ ہیں، جو لوگ ان کو صدقہ خیرات اور اس کے علاوہ اصل مجھے کچھ کو صدقہ خیرات دیا جاتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے اصل مال سے دیا جاتا ہے، اور وہ کف کے رشتے ہیں جو رحم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ماں کے رحم کے ساتھ، اس کا اور زیادہ ثواب ہے۔ جو دیتا ہے تو پھر وہ اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اس کی غیب سے مدد بھی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث اسی طریقے کی سن لیں، جس میں پہلی جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کے ساتھ کی ایک حدیث بہت ہی کامل والی، اس میں کچھ نام بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ہریرہ عائد بن عمرو مزنی، جو بیعت رضوان میں بھی شریک تھے، روایت کرتے ہیں حضرت ابو سفیان چند افراد کی موجودگی میں اب یہ بڑے غور والی بات ہے، پہ میں وضاحت بھی کر دوں، موجودگی میں حضرت سلیمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمنوں سے اپنا حق وصول نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق پاس تھے، انہوں نے فرمایا، کیا تم یہ بات قریش کے سردار سے کہہ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہیں جا کے ساری بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہے ابو بکر، شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا، اگر تو نے انہیں ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا۔ حضرت ابو بکر ان کے پاس گئے اور فرمایا، ہے بھائیو، کیا میں نے تمہیں ناراض تو نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا، نہیں ہے بھائی، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ یہ دو جید صحابی تھے، سیدنا ابو بکر صدیق اور ایک حضرت ابو سفیان۔ وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مسکین صحابی بیٹھے ہیں۔ کون؟ حضرت جو پہلے ہی حدیث گزری ہے، سلمان فارسی، غریب ترین، جو پتہ نہیں کہاں سے چلتے ہوئے اسلام کی تلاش میں مکہ پہنچے تھے۔ صہیب رومی، یہ بھی باہر سے آئے تھے، وہ فارس سے آئے تھے، یہ روم سے آئے۔ بلال حبشی، یہ بھی نجاشی کے بادشاہ کے ملک سے آئے تھے۔ یہ سارے بیٹھے تھے، سب گھٹیا قسم کے لوگ تھے ان کی نظروں میں، تو انہوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا دونوں نے کہ کیا اسلام کو تمہاری تلواریں ہی ملی ہیں اور کوئی نہیں ملا؟ یہ مذاق کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ہر چیز روشن ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب وہاں پہنچے تو نبی نے سرزنش کی کہ کہیں تم انہیں ناراض تو نہیں کر آئے؟ اگر ان کو ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کیا تم نے۔ اتنی زیادہ وحید ہے۔ ایک اور واقعہ جو اس سے ہٹ کر ہے وہ میں بیان کر دوں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی تھے، وہ اذان بھی پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں جب کوئی نہیں ہوتا تو جماعت بھی کروا دیتے تھے، مسکین تھے، غریب تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ایسے ہی مکہ کے رئیسوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ شاید ان میں سے کوئی اسلام کی طرف آ جائے۔ نابینا تو انہیں نہیں پتا چلا، وہ آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کو بار بار ایسے چادر ہلا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھہرو۔ پھر دوبارہ کہا میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھہر جو میں بات کر رہا ہوں۔ تیسری بار پھر کہا کہ میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سا پیشانی پہ بل آیا، غصہ آیا، اسی وقت وحی الہی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا، ہے میرے پیارے محبوب، یہ جو نابینا ہے، یہ جو ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، آپ نے ان کے درمیان رہنا ہے اور ان کو ساتھ رکھنا ہے۔ اور وہ فخر کرتے تھے کہ دیکھیں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزنش کی کہ نہیں، ایسا نہیں، وہ کفار مکہ یا بڑے بڑے جو مالدار ہیں اسلام لائیں یا نہ، لیکن وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ چلیں غریب بھی تو ہمارے ساتھ ہے، کوئی امیر بھی ادھر آ جائے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے، لیکن اللہ نے فرمایا اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے صرف اور صرف ایمان کی پرواہ ہے، امیر غریب ہو نہ، اسے کوئی کچھ میں نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے چھوٹے لوگوں کی، جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے کی، اسی میں ہماری بھلائی، اسی میں ہماری عزت اور کشادگی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔